Alaikum, dear students of class 12th. Here we have a new topic, social divide regarding history. The topic is actually a question. The question reads, the Brahmin developed a sharper social divide in ancient societies or early societies. Discuss. بچوں برہمنز کا جو رول رہا ہے سماج کو تقسیم کرنے میں اینشنٹ سوسائٹیز کے اندر اس رول کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے یہاں پہ. دا کوشچن از دا برہمنز ڈیولپڈ اے سوشل ڈیوائڈ ان دا اینشنٹ ارلی سوسائٹیز ان دا فالوئنگ ویز. انہوں نے اس وقت سوشل ڈیوائڈ کیا تھا مختلف طریقوں سے. وی کین سمرائز دیم ایز انڈر. دے evolved certain social categories as untouchables, and in this context the Chandalas were considered as untouchables. They were regarded as bottom in social order. They were born in outcast families and were mostly dressed in rags. بچوں برہمنز نے ایک سوشل آرڈر ترتیب دیا تھا جس کے مادھیم سے جو باٹم لائن تھی، جو اس سوشل آرڈر کی جو باٹم لائن تھی، ان میں چنڈالاز کو رکھا گیا. دے ویر ریگارڈیڈ ایز انٹچیبلز اینڈ دے ویر بورن ان آؤٹ کاسٹ فیملیز اینڈ ویر موسٹلی ڈریسڈ ان ریگز. نیکسٹ ہیئر از دا پوزیشن اینڈ آکیوپیشن ان دس آرڈر ویر ڈیسائڈیڈ بائی برتھ. جو پوزیشن اور آکیوپیشن تھی، یعنی کام کاج تھا یا پروفیشن تھی، اس آرڈر کے مطابق یہ برتھ سے ہی ثابت تھی کہ کس کو کیا کام کرنا تھا. اگر کوئی آؤٹ کاسٹ یا لو کاسٹ فیملی میں جنم لیتا تھا اس کے لیے ایک کام تھا، اور جو اپر کاسٹ جن کو وہ پیور ریگارڈ کرتے تھے ان کے لیے دوسرا کام ہوتا تھا. جو اس آرڈر میں مطلب خاص قسم کا جو کام تھا، جو اچھا کام ہوتا تھا وہ انہی کو دیا جاتا تھا. سیکنڈ پوائنٹ از دوز ہو آر ریگارڈیڈ ایز پیور ان دس سو کالڈ سوشل آرڈر اوائڈیڈ ان ٹیکنگ فوڈ فرام انٹچیبلز. اس آرڈر کے مادھیم سے جو بھی اپر کاسٹ یا پیور کاسٹ کے لوگ تھے، سو کالڈ پیور کاسٹ کے، تو ان کو جو لور کاسٹ کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ کھانا شیئر نہیں کرنا ہوتا تھا، نہ کھانا تھا. The Brahmins were supposed to study and teach Vedas and also perform religious rituals. برہمنز کا کام ہوتا تھا کہ وہ ویداس کو پڑھاتے تھے اور جو بھی ریلیجیس ریچولز ہوا کرتے تھے ان کی جو پرفارمنس یا ان کو پرفارم کرنے کے لیے، ان کو انجام دینے کے لیے، یا سیکریفائسز اینڈ گیٹ سیکریفائس پرفارمنٹ، یہ سب کام انہی پیور کاسٹ لوگوں کو کرنا ہوتا تھا. They were alone entitled to give and receive gifts. The Kshatriyas were to engage in warfare and protection. اس آرڈر میں جو شتریاز ہوا کرتے تھے ان کا کام ہوتا تھا وارفیئر میں اور پروٹیکشن، یعنی لوگوں کی حفاظت میں یا ایڈمنسٹریشن میں. نمبر 4 پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ the Brahmins evolved various strategies to enforce their norms. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے لوگوں کے اندر اس قسم کا جو ہوتا ہے نا، وہ ذہن پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. عام طور پر یا تو پاور کی بنیاد پہ کوئی کام کیا جاتا ہے یا پھر ریلیجس اینگل کو دیکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. یہاں پہ برہمنز نے ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی اپنائی تھی. یہاں پہ میں 2 کی بات کر رہا ہوں. وہ 2 یہ ہیں کہ انہوں نے ایک ریلیجس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اس کو ڈیوائن لا کے طور پر پیش کیا. بائی اسٹنگ دیٹ the Varna order was divine and sacred تھا. ان کے کہنے کے مطابق یہ ڈیوائن ہے، اس کو ماننا ہے، جو گاڈ کی طرف سے ہے اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. لوگ چونکہ ریلیجس کو ٹاپ پریارٹی دیتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے مان لیا. They advised kings to promulgate these norms in their kingdoms. اور دوسری طرف انہوں نے بادشاہوں کو اس چیز کے لیے لبایا کہ تاکہ وہ اس آرڈر کو اپنی طریقے سے اپنی کنگڈم میں، اپنی سلطنت میں اس کو امپلیمنٹ کریں. تھینک یو.